أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ ول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم لیسن نمبر 20 اے اور بی کا مطالعہ کریں گے اور یہ ہمارا آج آخری جو ہے سبق ہے اور انشاءاللہ آج کورس مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے گزشتہ سبق میں سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ، اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور اسباق دیکھے، اور گرامر میں ہم نے عابد، ضارب، سامع، عالم، عامل جو ہے وہ فاعل، مفعول، فعل بنائے۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا۔ آیا واقعی ہم نے قرآن مجید کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں یا یہ ایسے ہی کوئی بات ہے؟ اور گرامر میں آپ کو آج ایک چیز بتائی جائے گی، صرف صغیر، گرچہ وہ کل بھی آپ نے سیکھی تھی۔ 6 جو چابیاں آپ بناتے ہیں، 3 افعال 3 اسما کی، ان کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ اور نکات تعلیم اور شوق، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ آج ہمارا کورس اختتام پذیر ہوگا۔ تو آئیے دعا کیجئے۔ الحمدللہ۔ تو آج جو ہے ہم نے کچھ نیا نہیں پڑھنا بلکہ پڑھے ہوئے کو آزمانا ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹارگٹ 232 الفاظ کا تھا وہ ہم کل پورا کر چکے۔ تو الحمدللہ ہم نے کورس مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے واقعتاً قرآن کے جو ہے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو چلیے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی 5 آیتوں کو ابتدائی لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ جو ہے اس میں الف لام میم، اس کا ترجمہ تو کسی کو نہیں آتا، لہٰذا اسے چھوڑ دیں۔ اب آگے دیکھیے ذالکا۔ ہاں جی، ذالکا کیا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں یہ لفظ؟ جواب دیجئے، انمیوٹ کریں اور جواب دیں۔ ذالکا کی کیا معنی ہے؟ کیا آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے؟ جی، انمیوٹ کیجئے اور جواب دیجئے۔ جی رحیل، کیا یہ ذالکا کا لفظ ہم نے پڑھا ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ سر یہ ہم نے پڑھا تھا، ہاذا ہاذہی، اولائک ذالکا، اولائکا ذالکا۔ یعنی ہم نے یہ لفظ ذالکا پڑھا ہوا ہے، یہ ہمیں آتا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ ذالکا وہ، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہے الکتاب۔ یہ دیکھیں کتاب کا لفظ بھی ہم نے پڑھا ہوا تھا اور الف لام بھی، تو الکتاب یعنی کتاب ہوگی۔ آگے ہے لا ریب۔ ریب جو ہے نیا لفظ ہے، لیکن لا کے معنی تو آپ کو آتے ہیں۔ لا کے کیا معنی ہے؟ جی آپ سب جواب دے سکتے ہیں، کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے، سب کے مائک کھلے ہوئے۔ لا ریب میں لا سے کیا مراد ہے؟ نہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا لا یخلقو، وہاں جب پڑھ رہے تھے مکالمے میں پڑھا تھا، اور ریب نیا لفظ ہے، اسے ہم دیکھ لیں گے۔ آگے دیکھیے جی فی ہی، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ فی اور ہی۔ فی کا لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کے معنی ہیں میں۔ فی معنی میں، اور ہی معنی اس۔ فی ہی اس میں۔ آگے ہے ہدن، یہ جو ہے ہدایت کا لفظ ہم نے پڑھا تھا ہدل للمتقین، تو یہ جو ہے ہدن کا پتہ ہے۔ آگے دیکھیں للمتقین، اس میں لی لفظ جو ہے یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے للہ، للہ اس میں ہم نے پڑھا تھا، تو متقین یہ نیا لفظ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنے لفظ ہمیں آتے تھے۔ ذالکا، اس کے معنی وہ اور یہ دونوں ہوتے ہیں، یہاں قرآن میں اکثر اس کے معنی یہ کیا ہے۔ الکتاب کے معنی ہمیں آتے تھے، لا کے آتے تھے، فی ہی، ہدن اور لی، تو کتنے 6 جو ہے
الفاظ کے سمجھے ہمیں آتے ہیں اور کتنے کے نہیں آتے تھے. یہ الف لام میم اس کا تو کسی کو نہیں آتا، اس کو ترجمہ صرف اللہ کو پتا ہے، یا اگر انہوں نے اپنے رسول کو بتایا تو انہیں پتا تھا. ریب اور متقین دو نہیں آئے، یعنی اس پورے 2 آیتوں میں صرف 3 سمجھے لفظ ہیں جن کا ہمیں ترجمہ نہیں آتا اور 6 کا آتا ہے، تو اس کا مطلب 50% سے تو زیادہ ہی آیا نا. آگے دیکھیں، بسم اللہ. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. الذین، کیا یہ لفظ ہمارا پڑھا ہوا ہے؟ جی جواب دیجئے. آپ سب انمیوٹ ہے، انمیوٹ کریں اور جواب دیں. الذین ہم نے پڑھا ہوا ہے، صراط الذین میں پڑھا تھا، جو اور وہ کیا معنی ہے؟ جو. جو بولو جو یؤمنون، اگرچہ یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے لیکن ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ مضارع کا فعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے. بالغیبی، بی جو ہے یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے. بی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سے سے یا ساتھ. اور غیب، غیب کا سے لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. غیب کی مونا، اور واہ کے معنی ہے. اور یو کی مونا یہ نیا لفظ ہے، لیکن یہ دیکھیے ہم اسے یہ مضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے. الصلاۃ یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا، کیا معنی ہے صلاۃ کے؟ نماز. اور پھر واہ جو ہے، واہ کا بھی مطلب ہمیں آتا ہے، واہ معنی. اور مما یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، ہم نے اسے من اور ماں کی شکل میں تو پڑھا، مما نہیں پڑھا. رزقناہم، رزقنا یہ نیا لفظ ہے، ویسے اردو میں بھی ہوتا ہے رزق. ہم جو ہے یہ پڑھا ہوا ہے، ہم کے معنی ہوتا ہے وہ سب. ینفقونا، اس میں دیکھیں یہ گرچہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے لیکن یہ بتا رہا ہے کہ مضارع کا اور جمع کا صیغہ ہے غائب کا. اور اگر یا اور واو کا ہے نفق، نفق کے معنی ہوتا ہے فائدہ. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنے لفظ ہمیں آتے تھے. الذین، بی، وا، الصلاۃ و مما ہم. تو یہ کتنے 6 آتے تھے، اور کتنے نہیں آتے تھے؟ 1 2 3 4 5، یعنی 50% سے زیادہ یہ ہمیں آ رہے ہیں. اگلی دیکھیں آئے. بسم اللہ الرحمن. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. واہ کے معنی ہمیں آتے ہیں الذین، کیا معنی ہے الذین کے؟ جی جو ہم نے پڑھا ہوا ہے. یؤمنون یہ ہمارا نیا لفظ ہے. بیما یہ پڑھا ہوا ہے، بی معنی ساتھ سے، ماں جو، ماں کے 3 معنی ہم نے پڑھے تھے، وہ ماں کے معنی کیا، نہیں، اور جو. انزلہ یہ نیا لفظ ہے. الی کا یہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے اس کا ٹیبل کیا تھا. الیہ، الیہم، الیکا، الیکا یہ وہی لفظ ہے. وا اور ماں کے معنی ہمیں آتے ہیں کیا، نہیں، جو 3 معنی پتہ ہیں. انزلہ نیا لفظ ہے. من کے معنی تو ہمیں پتہ ہے، من کیا ہوتا ہے؟ سے، من الشیطان، اس سے وہاں ہم نے سیکھا تھا. پھر جو ہے اس کے بعد ہے قبلی کا. قبل جو ہے یہ نیا لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے قبل یعنی پہلے. کا لفظ جو ہم نے سیکھا ہوا ہے 13. وبالآخرۃ یہ تو پورا لفظ آتا ہے. وا اور بھی ساتھ، الآخرت آخرت. ہم یہ بھی آتا ہے. یو کے نون یہ نیا لفظ ہے لیکن یہ ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس حصے میں کتنے الفاظ ہمیں آتے تھے. والذین بما الیک وما من قبلک وبالآخرۃ ہم، کتنے ہیں؟ یہ 8 لفظ ہمیں آتے ہیں. اور کتنے نہیں آتے تھے؟ یؤمنون، انزلہ، انزلہ یہ دوبارہ ریپیٹ ہے. یؤمنون، یوقنون. دیکھا جائے تو اصل میں 4 لفظ ہیں جو ہمیں نہیں آتے تھے. انزلہ 2 دفعہ آ گیا. اس کے بعد آخری 5ویں آیت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اولئک یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، اس میں اشارہ ہے دور کے لیے. اللہ یہ تو ہم نے پڑھا تھا حرف جر اللہ پر. ہدن یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے ہدایت سے. اہدنا الصراط المستقیم میں پڑھا تھا نا، ہدایت دے ہمیں، ہدن ہدایت. من یہ بھی پڑھا ہوا ہے من الشیطان. ربہم یہ تو پورا ٹیبل کیا تھا. ربہم، ربہو، ربہم، ربہم. اور رب ہی بھی آ سکتا ہے، رب ہی بھی آ سکتا ہے. یہ بھی پڑھا ہے. وا بھی پڑھا ہے، اولئک بھی پڑھا ہے، ہم بھی پڑھا ہے.
المفلحون یہ نیا لفظ ہے، لیکن ہم اسے پہچان رہے ہیں الف لام سے، یہ اسم ہے واو نون سے جمع۔ تو دیکھیے اس میں کتنے لفظ ہمیں آتے ہیں، اولئکا علی ھدی من ربہم و اولئکا ہم، تو یہ کتنے ہوئے، انہیں گن لیے 7 ہیں، اور کتنے نہیں آتے، ایک۔ گویا اس آیت میں تو ہمیں جو ہے کتنے 50% سے زیادہ آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ان 5 آیتوں میں جو ہے ہم نے دیکھا ہمیں جو ہے 50% سے زیادہ الفاظ آتے ہیں، الحمدللہ۔ چلیے اب آیت الکرسی کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ اس میں جلالہ یہ ہمیں آتا ہے، لا کے کیا معنی ہے جی؟ نہیں، نہیں، یعنی یہ ہمیں آتا ہے، لا کا مطلب ہمیں آتا ہے، الہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ آتا ہے، اللہ یہ بھی پڑھا ہے، کلمے میں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ۔ ہوا کے معنی ہمیں معلوم ہے، ہوا ہم۔ الحی یہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس میں القیوم، قیوم جو ہے یہ نیا لفظ ہے۔ لا یہ بھی آتا ہے، تاخذہ، یہ تاخذہ میں ہو کا مطلب ہمیں پتا ہے، اور تا سے پتہ چل رہا ہے یہ مضارع کا فعل۔ سینۃ، سینۃ یہ جو ہے نیا لفظ ہے، وا اور لا ان دونوں کا مطلب آتا ہے نوم، یہ ہم نے پڑھا تھا الصلاۃ خیر من النوم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتنے الفاظ اس میں ہمیں آتے ہیں۔ اللہ، لا الہ الا ہوا، لا ہو و لا نو، یعنی کتنے ہیں، 5 اور 4 9۔ اور کتنے الفاظ نہیں آتے ہیں، الحی، اگرچہ یہ حی القیوم یہ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الفلاح میں جو ہم نے پڑھا تھا القیوم تاخذ سنہ، یعنی اگر دیکھا جائے 3 سے 4 نہیں آتے اور اتنے زیادہ آتے ہیں، تو اس کا مطلب آیت الکرسی کے اتنے حصے میں بھی ہمیں 50% سے زیادہ الفاظ آتے ہیں۔ اگلا حصہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ دیکھیں لہو یہ ہم نے پورا ٹیبل کیا تھا، لا اور ہو۔ اسی طرح ماں کے جو ہے ہمیں معنی آتے ہیں 3 معنی، نہیں، کیا، جو، اور پھر جو ہے فی کے معنی ہمیں آتے ہیں السماوات، یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا مل السماوات مل الارض، وہاں پہ وا کے معنی آتے ہیں، ماں کے آتے ہیں، فی کے آتے ہیں الارض زمین۔ من یہ بھی پڑھا تھا ہم نے، من ربو کا۔ اسی طرح ذا الذی، الذی کے معنی ہمیں آتے ہیں جو، ذا یہ ازا جا وغیرہ جب پڑھے تھے وہاں پہ آتا ہے، یشفع یہ نیا لفظ، اندہ یہ ہم نے پڑھا ہے، اندہ اور ماں ہم نے پڑھے تھے کہ یہ دونوں اسم ہوتے ہیں، اور ہو جو ہے یہ اندہ ٹیبل کیا تھا۔ اللہ سوائے یہ لا الہ الا اللہ میں پڑھا تھا، بے اذن ہی بھی جو ہے سے ساتھ ہی اس کے، اذن یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، اذن اجازت کہتے ہیں، پھر بھی ہم سمجھ لیتے ہیں یہ نہیں پڑھا۔ تو آئیے دیکھیں کتنے لفظ اس میں ہمیں آتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من الذی عندہ الا، صرف ٹوٹل یہ ذا یشفع اور اذن 3 نہیں آتے، اور کتنے آتے ہیں، 12 لفظ آتے ہیں، 12 آتے ہیں اور 3 نہیں آتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا، یعنی 50% سے زیادہ آتے ہیں۔ اگلا حصہ دیکھیے، 70%۔ الرحمن الرحیم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یعلم یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے، ہم نے پڑھا تھا عالمہ کا پورا ٹیبل، اس سے مضارع عالمہ سے یعلم، ما یہ ہم نے پڑھا اس کے 3 معنی، بینا، بینا کا لفظ بھی ہم نے پڑھا تھا، مل السماوات و مل و ما بینہما، ما بینہما وہاں پہ ہم نے بینا پڑھا تھا۔ یہاں ہے ایدی، ایدی یہ نیا لفظ ہے، ہم جو ہے یہ تو پڑھا ہوا ہے، ہوا ہم ہم، وا پڑھا ہوا ہے، ما پڑھا ہوا ہے، خلفہم، خلف یہ نیا لفظ ہے، ہم جو ہے البتہ پڑھا ہوا ہے، وا پڑھا ہوا ہے، لاہو پڑھا ہوا ہے، یحیطون یہ جو ہے نیا لفظ ہے، اسے ہم دیکھیں گے، لیکن ہم اسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مضارع کا جمع کا کوئی صیغہ ہے۔ بی شعین بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، شعی بھی پڑھا ہوا ہے،
جب ہم نے یہ کہا تھا کہ شیئن دو پیش اور شین دو زبر ہے تو وہ وہاں پہ ہم نے اس کا مکالمہ کیا تھا. اس کے علاوہ ماشاء اللہ میں شاء اور شے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. من کے معنی سے، علم ہی یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، علم اور ہی. اللہ پڑھا ہوا، بھی پڑھا ہوا ہے، ماں پڑھا ہے، شاہ یعنی انشاءاللہ میں شاہ کا لفظ پڑھا تھا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا پڑھا ہوا ہے. یعلم ما بینہم ولا بشیء من علم الا بما شاء، یعنی یہ آپ کے جو ہے 10 الفاظ آپ کو اس میں آتے ہیں. اور کتنے نہیں آتی؟ ایدی، خلف اور یحیطون، یہ 3 لفظ آپ کے لیے نئے تھے. اس کے بعد ہے اگلا حصہ دیکھیے آیت الکرسی کا. بسم اللہ الرحمن واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یہدہ حفظہما هو العلی العظیم. واسع یہ نیا لفظ ہمارے لیے وسیع سے ہے. کرسیہ، کرسی، یہ کرسی عام استعمال اردو میں ہوتا ہے، وہ ہمیں آتا ہے. السماوات یہ تو پڑھا تھا، مل السماوات وہ مل الارض، یہ دونوں لفظ پڑھے ہیں. وا پڑھا ہے، لا پڑھا ہے. یہودو، یہودو میں ہو پڑھا ہوا ہے، ہو کے معنی تھے. یہودو نیا لفظ ہے. حفظہما، حفظہما میں ہما ہم نے پڑھا تھا دونوں. مل السماوات مل مینا وما بینہما، بینا اور ہما وہاں پہ یہ ہما کا لفظ آیا تھا دونوں. وا پڑھا ہوا ہے، ہوا پڑھا ہوا ہے. العلی، العلی یہ جو ہے سبحان ربی العظیم میں یہ علی پڑھا تھا، سبحان ربی العلی میں اعلیٰ میں پڑھا تھا. العظیم یہ رکوع میں. تو یہ اس حصے میں دیکھیے کتنے لفظ ہیں جو ہمارے پڑھے ہوئے ہیں یا ہمیں آنے چاہیے یا آتے ہیں. اس میں ہو، السماوات والارض ولا ہو وا ہوا العلی العظیم، یعنی یہ کتنے ہیں؟ 6 اور 3 9. اور کتنے نہیں آتے؟ 2 اور 2 4، یعنی 9 آتے 4 نہیں آتے. تو اس کا مطلب ہوا کہ آیت الکرسی میں بھی ہمیں جو ہے کیا ہے 50% سے زیادہ الفاظ آتے ہیں. ہم نے پہلے جو ہے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں دیکھی، الحمدللہ اس میں ہم نے 50% سے زیادہ سیکھا ہوا. اور اسی طرح جب آیت الکرسی دیکھا تو پتہ چلا اس میں بھی ہمیں 50% سے زیادہ آتے ہیں. اب آگے ایک چیز اس کورس میں شامل نہیں ہے لیکن پڑھائی جاتی ہے تاکہ نماز جو ہے وہ پوری ہو جائے، وہ ہے دعائے قنوت. تو آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترکک ما یفجرک. اللہم، کیا معنی ہے اللہم کے؟ جی اے اے اللہ، انا کے کیا معنی ہے؟ بے شک، بے شک ہم. انا، ان اور نہ ہے، بے شک ہم. نستعینو کا، جی کوشش کیجیے. نستعینو اہدنا الصراط المستقیم، وہاں پہ نستعین پڑھا. ہم مدد، ہم آپ کی مدد، مانگتے، ہاں ہاں ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، مانگتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُکَ، اور کا آپ نستغفرک، ہم آپ سے استغفار بخشش مانگتے ہیں. اور نومنو یہ نیا لفظ ہے، اسے ہم دیکھیں گے. بی کا یہ پڑھا ہوا ہے، بی معنی ساتھ کا اور آپ کے ساتھ. اور نتوکلو، نتوکلو میں نون جو ہے نحنو کا ہے یہ پتہ ہے. اور توکل، توکل کا لفظ یہ ہے علی. جی ہاں آپ کی طرف نسنی، وا کا مطلب ہمیں پتہ ہے، نسنی نیا لفظ. یہ آپ اپنی جگہ پہ دہراتے رہیے. علیکا آپ کی طرف، الخیر، خیر ہم نے پڑھا ہوا تھا. الصلاۃ خیر من النوم اس میں بھی پڑھا تھا. ونشکرو کا، وا کے معنی اور نشکرو، ہم شکر کرتے ہیں کا تیرا، یہ شکر کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور لا نہیں، نکفرو کا، نکفرو ہم انکار کرتے ہیں، کفر، کفر، کافر یہ پڑھا ہوا لفظ ہے کا تیرا. نخل، اور یہ جو ہے خلا علیحدہ، ہم علیحدہ، یہ جو ہے نیا لفظ ہے. نترک کا، پڑھا ہوا ہے نترک، یہ جو ہے کا اس میں پڑھا ہوا ہے. نترک کا نیا لفظ ہے. من، من
کا پڑھا ہوا ہے مئی یف جورو کا، یہ نیا لفظ ہے کا پڑھا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنا حصہ میں آتا تھا۔ اللہم انا نستعینک و بی و علیکا و علیکا الخیر و کا و لا کا و من کا، یعنی اتنے حصے آپ کو اس پورشن کے آتے ہیں۔ اگر انہیں آپ گنے تو یہ کتنے ہیں؟ 8 12 اور جو ہے 16 3 19 حصے اس پورشن کے آتے ہیں۔ اور کتنے نہیں آتے ہیں؟ 3 اور 3 6 اور 3 9 نہیں آتے۔ اگر 19 آتے ہیں تو اس کا مطلب 50% تو آپ کو آتا ہے اس میں۔ اگلا حصہ دیکھیے اس کا، بسم اللہ۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وعلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار اللہم، ہمارا پڑھا ہوا ہے اے اللہ، ایا کا، یہ تو ہم نے الحمد نے پڑھا تھا ایا کا نعبدو، تو یہ ایا اور وہی لفظ ہے نعبدو، ہم جو ہے تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَلَکَ، یہ ہم نے پڑھا ہے 3 ٹکڑے، وَلَکَ، اور تیرے لیے۔ نصلی، یہ نیا لفظ ہے لیکن اصل میں ہم نے پڑھا تھا صلاۃ، نماز پڑھنا، تو نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں۔ وا نسجدو، یہ سجدہ سجود سجدے کی تسبیح اس میں لفظ پڑھا ہے۔ وا الیکا، وا اور الیکا آپ کی طرف، نسع، یہ جو ہے ہمارے لیے نیا لفظ ہے، اسے ہم دیکھیں گے، کوشش کرنا۔ وا نحفظ، وا پڑھا ہوا ہے، نافذ نیا لفظ ہے۔ وا اور پڑھا ہوا ہے نرجو، یہ بھی رجوع ہوتا ہے، پلٹنا، توجہ کرنا۔ رحمت کا، یہ پڑھا تھا ہم نے التحیات میں پڑھتا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ، ورحمت کا لفظ وہاں پڑھا تھا۔ وا اور نخشا، یہ نیا لفظ ہے۔ عذاب کا، عذاب کا لفظ ہم نے پڑھا ہے، کا پڑھا ہے، انا کا پڑھا ہے، بے شک، وہ جب پڑھا تھا نا ان اور جو ہے انا کے جو ہے وہ معنی فرق کرنے کے لیے وہاں پہ یہ لفظ پڑھا۔ عذاب کا، عذاب پڑھا ہوا ہے، کا پڑھا ہوا ہے، بالکفار بھی پڑھا ہوا ہے، الکفار یہ اردو میں بھی ہوتا ہے کافر کفار، ملک یہ نیا لفظ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنے لفظ آتے تھے۔ اللہم ایاکا نعبدو ولکا اور وا الیکا وا اسی طرح رحمتک میں کا وا عذابہ کا انا عذابہ کا بل، تو انہیں گنے کتنے ہیں؟ 5 3 8 اور جو ہے 5، یعنی 13 لفظ آتے ہیں۔ اور کتنے نہیں آتے ہیں؟ 2 4 6 اور 3 9 نہیں آتے۔ باقی دیکھیں جو آتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ اس سے زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا دعائے قنوت میں بھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً 50% سے زیادہ لفظ آتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ قرآن پاک کا کہیں سے بھی کوئی حصہ کھول کے اس طرح اس کا اینالائز کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو پتہ چلے گا آپ نے قرآن پاک کے 50% الفاظ سیکھ لیے۔ تو یہ جو ہے دعائے قنوت ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور تیرے نافرمان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، تجھے سجدے کرتے ہیں اور تیری طرف کوشش کرتے ہیں، اور ہم حاضری دیتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ تو دعائے قنوت جو ہے ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند میں یہی پڑھی جاتی ہے۔ باقی جو ہے عرب ممالک اور دوسروں میں ایک اور دعا ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ چاہے کوئی بھی دعا پڑھیں، دعائے قنوت جو ہے وہ اہم ہے، کیونکہ یہ جو وتر ہوتے ہیں عشاء کے، اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو آئیے اب تک ہم نے جو آپ کو یہ فعل ماضی اور مضارع کی پریکٹس میں افعال جوڑ کے کرایا تھا، اس پہ ایک نظر دیکھیے۔ ماضی کے اندر ہم نے کہا تھا نصرہ، اس نے مدد کی، اس کو ہم ہو سے جوڑیں گے، نصرہ اس نے اس کی مدد کی۔ ہم سے جوڑیں گے تو نصرہ اس نے ان سب کی مدد کی۔ اگر کا سے جوڑیں گے نصرہ کا، اس نے تیری مدد کی۔ اگر یا سے جوڑیں گے نصرانی، اس نے میری مدد کی۔ اور اگر کم سے جوڑیں گے نصرہ، اس نے مدد کی، کم تم سب کی۔ اور نا سے جوڑے تو کیا ہے؟ اس نے ہماری مدد کی۔
اسی طرح آپ کسی بھی جو ہے اس کو جوڑ سکتے ہیں ٹیبل کا، مثلا نصرو سے یہ جوڑ سکتے ہیں، نصروہو، نصروہم، نصرو کا، نصرنی، نصرکم، نصرنا، ان سب نے اس کی مدد کی، ان سب نے ان سب کی مدد کی، ان سب نے آپ کی مدد کی، ان سب نے میری مدد کی، ان سب نے آپ سب کی مدد کی، ان سب نے ہماری مدد کی۔ اسی طرح نصرتا سے آپ جوڑے، نصرتہو، نصرتہم، نصرتو کا، نصرتنی، نصرتکم، نصرتنا، کیا مطلب؟ تو نے اس کی مدد کی، تو نے ان سب کی مدد کی، تو نے تیری یعنی اپنی آپ مدد کی، تو نے میری مدد کی، تو نے آپ سب کی مدد کی، تو نے ہماری مدد۔ اسی طرح نصرتو کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، نصرتہو، نصرتم، نصرتو کا، نصرتنی، نصرتکم، نصرنا، میں نے اس کی مدد کی، میں نے ان سب کی مدد کی، میں نے آپ کی مدد کی، میں نے میری مدد کی، یعنی میں نے اپنی مدد آپ کی، میں نے آپ سب کی مدد کی، میں نے ہماری مدد کی۔ اسی طرح نصرتم کے ساتھ جوڑے ان کو، ہم، کا، نی، نا، یعنی تم سب نے اس کی مدد کی، تم سب نے ان سب کی مدد کی، تم نے تمہاری مدد کی، تم نے میری مدد کی، تم نے تم سب کی مدد کی، یعنی تم نے اپنی مدد آپ، تم نے ہماری۔ اور نا کے ساتھ جوڑیں گے، نصرنا ہم، کا، نی، نا، یعنی ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے ان سب کی مدد کی، ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے ہماری مدد، میری مدد کی، ہم نے آپ سب کی مدد کی، ہم نے ہماری مدد کی، یعنی ہم نے اپنی مدد۔ اسی طرح مضارع کا ہم نے یہ پریکٹس کیا تھا، ینصرو کے ساتھ ہو کو جوڑا، ہم، کا، ای، کم، نا، تو کیا مطلب ہوا؟ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، اس کی وہ مدد کرتا ہے، ان سب کی وہ مدد کرتا ہے، آپ کی وہ مدد کرتا ہے، میری وہ مدد کرتا ہے، آپ سب کی وہ مدد کرتا ہے، ہماری۔ ینصرو کے ساتھ جوڑے، ینصرو ہو، یہ ہم نہیں ہے، یہاں پہ ہو آئے گا، تو ہم، اور ینصرو کا، ینصرونی، ینصروکم، ینصرونا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، اس کی وہ سب مدد کرتے ہیں، ان سب کی وہ سب مدد کرتے ہیں، آپ کی وہ سب مدد کرتے ہیں، میری وہ سب مدد کرتے ہیں، آپ سب کی وہ سب مدد کرتے ہیں، ہماری۔ اسی تنصرو کے ساتھ ہو، ہم، کا، نی، کم، نا کو جوڑیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، ہو اس کی، ہم ان سب کی، کا آپ کی، ای میری، کم آپ سب کی، نا ہماری۔ پھر انصرو کے ساتھ ہو، ہم، کا، ای، نی، کم، نا کو جوڑیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، اس کی میں مدد کرتا ہوں، سب کی میں مدد کرتا ہوں، آپ کی میں مدد کرتا ہوں، میری میں مدد کرتا ہوں، آپ سب کی میں مدد کرتا ہوں، ہماری۔ اسی تنصرونا ہو، ہم، کا، نی، کم، نا کو جوڑیں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، اس کی آپ سب مدد کرتے ہیں، ان سب کی آپ سب مدد کرتے ہیں، تیری آپ سب مدد کرتے ہیں، میری آپ سب مدد کرتے ہیں، آپ سب کی آپ سب مدد کرتے ہیں، ہماری۔ پھر ننصرو ہو، ہم، کا، نی، کم، نا کو جوڑیں، ہم مدد کرتے ہیں، اس کی ہم مدد کرتے ہیں، ان سب کی ہم مدد کرتے ہیں، آپ کی ہم مدد کرتے ہیں، میری ہم مدد کرتے ہیں، آپ سب کی ہم مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن کی ہر لائن میں اس طرح آتے ہیں، فعل کوئی اور ہوگا، ینصرونی ہوگا، یخلقو ہوگا، یجعلو ہوگا، یا کوئی یفعلو ہوگا، یا کوئی اور ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ضمیریں یہی ہو، ہم، کا، ای، کم، نہ جڑ کے آئیں۔ تو آپ قرآن کے دوسرے صفحات میں بھی اس کی مشق کر سکتے ہیں، ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے، اور یہ کہ قرآن واقعی آسان ہے۔ ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت کریں۔ عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ہر جگہ آپ کو عربی دوست تو نہیں ملیں گے، مگر اللہ سے صبح و شام آپ اس میں عربی میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے ان کی قبولیت ہے۔ نماز بندے کی معراج ہے، اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ نماز سے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے جو ہے باتیں کریں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مانگا، آپ بھی مانگیے۔ تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ فعل کے شارٹ ٹیبلز آج ہم بنانا سیکھیں گے، لیکن آخری لیسن میں بھی ہم نے یہ 2 سلائیڈیں دہرانی ہیں، ٹی پی آئی۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور اعضاء مثلا کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ساتھی کا استعمال کر کے گرامر سے
دوسرا یہ کہ الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہیں: اسم کسی کا نام یا جگہ کا نام جیسے کتاب مکہ، یا پھر صفت جیسے مسلم مومن، اور پہچان یہ جو لفظ الف لام سے شروع ہو، یا 2 پیش سے، یا 2 زبر یا 2 زیر آخر میں آئے، یا واو نون یا نون الف تا آخر میں آئے، وہ اسم ہوتا ہے۔ دوسرا فعل کسی کام کا ہونا یا کرنا جو لفظ بتائے اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے فتح اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ، یا عملون وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، حال اور مستقبل کا زمانہ۔ تیسرا لفظ تھا حرف، جو جملہ بنانے کے لیے اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ مثلا اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جو ہیں حرف ہوتے ہیں، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ آج کے سبق میں ہم فعلہ کا شارٹ ٹیبل سیکھیں گے۔ اگر یہ معلوم ہو تو باقی صیغے بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر میں کہوں فعلہ، فعلہ جو ہے وہ ماضی کی چابی ہے، تو ہم کیا ہے فعلہ سے پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں: فعلہ، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ اگر میں کہوں یفعلو جو ہے یہ مضارع کی چابی ہے، تو یفعلو کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں: یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون۔ اگر میں کہوں افعل جو ہے یہ امر کی چابی ہے، تو آپ اس سے پورا ٹیبل افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ تو اس لیے ان کو چابیاں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ماضی کی چابی معلوم ہے تو آپ پورا ٹیبل بنا لیں گے، مضارع کی معلوم ہے تو مضارع کا پورا ٹیبل، اگر امر کی ہے تو امر نہیں بنا لیں گے۔ اب یہ دیکھیں ہمارا یہ ٹیبل ہے پورا، جسے ہم بنیادی ٹیبل کہتے ہیں۔ فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا اس نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل، مفعول، فعل، یہ ہمارا پورا ٹیبل ہے۔ اس ٹیبل میں دیکھیں اوپر 3 لفظ کے گرد گول جو ہے چوکٹے بنے ہوئے: فعلا یہ ماضی کی چابی، یفعلو یہ مضارع کی چابی، افعل یہ امر کی، ان کو کہتے ہیں افعال کی چابی، فعلا، یفعلو، افعل۔ اور نیچے دیکھیں 3 اکٹھے جو ہے الفاظ جو ہے ایک چوکٹے میں لال میں: فاعل، مفعول، فعل، یہ اسما کی چابی۔ ان 6 چابیوں کو صرف صغیر یا چھوٹا ٹیبل کہتے ہیں۔ مثلا فعلا، یفعلو، افعل یہ کیا ہے؟ یہ افعال کی چابیاں ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ ہم نے دیکھا تھا اسم کی چابیاں فاعل، مفعول، فعل۔ اگر انہیں ہم ڈال دیں تو ہمارا یہ چھوٹا ٹیبل جو ہے 6 چابیوں کا، جس میں 3 افعال 3 اسما ہیں۔ فعلا، یفعلو، افعل یہ کیا ہے؟ افعال کی چابیاں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ فاعل، مفعول، فعل یہ کیا ہے؟ اسم کی چابیاں ہیں۔ ان اسم کی خاصیت یہ ان پہ 2 پیش بھی آ سکتے، 2 زبر بھی آ سکتے، 2 زیر بھی آ سکتے، ان کے شروع میں الف لام بھی لگ سکتا ہے۔ جب الف لام لگے گا تو 1 پیش یا 1 زبر یا 1 زیر آ۔ اس کا مطلب ہوا ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ 6 کا ٹیبل بناتا ہے: 2 پیش کے ساتھ فاعلن، 2 زبر کے ساتھ فاعلن، 2 زیر کے ساتھ فاعلین، الف لام کے ساتھ الفاعلہ 1 پیش، الفاعلہ 1 زبر، الفاعلی 1 زیر۔ اسی طرح مفعول کی بھی 6 حالتیں: 2 پیش کے ساتھ مفعولن، 2 زبر کے ساتھ مفعولن، 2 زیر کے ساتھ مفعولن، الف لام لگائیں، المفعول 1 پیش کے ساتھ، المفعولہ 1 زبر کے ساتھ، المفعولی 1 زبر۔ فعل کی بھی اسی طرح 6 حالتیں بنتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ یہاں پہ یہ دکھا ہے فاعلن 2 پیش کے ساتھ بھی بنے گا، 2 زبر 2 زیر کے ساتھ بھی۔ مفعولن یہ بھی 2 پیش 2 زبر 2 زیر کے ساتھ بن سکتا ہے۔ فعل یہ بھی 2 پیش 2 زبر 2 زیر۔ اب اگر ان کے ساتھ الف لام لگائیں تو پھر کیا ہوگا؟ الفاعل 1 پیش رہ جائے گا، الفاعلہ 1 زبر رہ جائے گا، الفاعلی 1 زیر۔ اسی طرح مفعول کے ساتھ الف لام لگائیں، المفعول 1 پیش، المفعولہ 1 زبر، المفعولی 1 زبر۔ یہ اس کا پورا ٹیبل بن گیا۔ اب ایک اور چیز وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہے فاعل کی مؤنث ہوتا ہے فاعلتن، بولتا لگا، اور فاعلتن کی بھی جمع بنتی ہے فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات۔ اسی طرح مفعولتن کی بھی مؤنث ہوتی ہے مفعولتن، اور جمع مفعولاتن، مفعولات۔ تو اب ہمارے پاس ٹیبل پورا ہو گیا۔ فاعل کا اگر میں کہوں ٹیبل بنائیے تو کیا ہوگا؟ فاعل 2 پیش کے ساتھ،
فائلن دو زبر کے ساتھ، فائلن دو زیر کے ساتھ، الفائلو ایک پیش کے ساتھ، الفائلہ ایک زبر کے ساتھ، الفائلی ایک زیر کے ساتھ، فائلتن مؤنث، فائلاتن فائلاتن، اگر الف لام لگائیں الفائلتا الفائلتو الفائلت، تو یہ پورا ٹیبل فائل اور مفعول کا بنتا ہے. آپ کو یہ ٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ بتانا مقصد تھا یہ چابیاں اکیلی نہیں ہیں، ان چابیوں کے پیچھے پورا پورا ٹیبل ہے. جب میں کہتا ہوں فعلا ماضی کی چابی ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلا. میں کہتا ہوں یفعلو مضارع کی چابی، آپ فوراً شروع ہوتے ہیں یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو. میں کہتا ہوں افعل امر نہیں کی چابی ہے، افعل، افعلو، لا تفعل، تفعل. میں کہتا ہوں فاعل جو ہے وہ ایک چابی ہے اسم کی، تو آپ شروع ہو جاتے ہیں فاعلن، 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 الفاعلو، الفاعلہ، الفاعلی، فاعلتن، 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 الفاعلات، الفاعلتی. میں کہتا ہوں مفعول جو ہے وہ اسم کی چابی ہے، ٹیبل بنائے. مفعولن دو پیش سے، مفعولن دو زبر سے، مفعولن دو زیر سے، المفعولو ایک پیش سے، المفعولہ ایک زبر سے، المفعولی ایک زیر سے. مؤنث کا بھی ہے مفعولتن دو پیش سے، مفعولتن دو زبر سے، مفعولتن دو زیر سے، الف لام لگائیں. اور جمع مفعولات، 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 الف لام لگائیں. المفعولتا ایک پیش سے، المفعول، المفعولات ایک پیش سے، المفعولتا ایک زبر سے، المفعولتی ایک زیر سے، المفعولات ایک پیش سے، المفعولاتی، المفعولاتی ایک سے. تو یہ پورے پورے ٹیبل بنتے ہیں. تو ان کو تین افعال اور تین اسما کے چابیوں کو کیا کہتے ہیں؟ صرف صغیر، چھوٹا ٹیبل. فعلا، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل. اسی طرح اگر میں کہوں فتح سے 6 چابیاں بنائیں تو کیا ہوگا؟ فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. اب آپ میں سے کائنڈلی کوئی اس کو ایک بار دہرا دے. جی فتح کی 6 چابیاں کیا ہوگی؟ جی کون دہرانا چاہے گا؟ دہرائیے، انمیوٹ کرتے. جی فرزانہ بولیے. فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. فتح، فتح اس نے فتح، فتح یا فتح، ٹھیک ہے جی. یہ WAPC جو ہے آپ بھی دہرا دیجئے، انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. جی فتح، فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. جی. اگلا ہے نصر. تو دیکھیں نصرہ سے کیسے بنیں گی؟ نصرہ، ینصرو، انصر، ناصر، منصور، نصر. جی سسٹر گل آپ اسے دہرا دیجئے. جی، نصر، ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر. Good. اس نے مدد کی اور وہ مدد کرتا ہے، مدد کرنے والا، جس کی مدد کی گئی، مدد کرنا. دربا اس نے مارا، یدربو وہ مارتا ہے، ادرب مار، دارب مارنے والا، مدروب جس کو مارا گیا، درب مارنا. سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اسمع سامع اور سننے والا، مسموع جس کو سنایا گیا، سمع سننا. جس کو سنا گیا. تو آئیے دیکھتے ہیں فعل کے ساتھ جڑے ہم، کا، کم کی پریکٹس یہ آپ کو میں نے کرا دی ہے، لیکن آپ کے لیے دیکھیں. اگر ہم کہیں حل نصر تا زیدن، تو نے زید کی مدد کی، تو اس کا جواب ہوگا نام نصر تو، جی ہاں میں نے مدد کی زیدن زید کی. اگر ہم کہیں حل نصر تم، کیا تم سب نے مدد کی زیدن زید کی، تو جواب ہوگا نام نصر نہ زیدن، جی ہاں ہم نے زید. اب اگر یہ زید کی جگہ ہم ہو لکھتے، حل نصر تا ہو، کیا تو نے اس کی مدد کی یعنی زید کی، تو جواب کیا ہوگا نام نصر تو، جی ہاں میں نے مدد کی ہو اس کی، یعنی زید کی جگہ ہم نے ہو کی ضمیر استعمال کی. حل نصر تمو، کیا تم سب نے مدد کی ہو اس کی یعنی زید کی، تو جواب ہوگا نام نصر نہ ہو،
جی ہاں ہم نے مدد کی اس کی. اسی طرح اگر یہ کہا جائے حل نصرتہو، کیا تو نے اس کی مدد کی، تو جواب تھا نام نصرتہو، جی ہاں میں نے مدد کی اس کی. حل نصرتموہو، کیا تم سب نے اس کی مدد کی، نام نصرنہو، جی ہاں ہم نے اس کی مدد کی. اب اگر کہ حل تنصرو، کیا تم مدد کرتے ہو زیدن زید کی، جواب ہوگا نام انصرو زید، جی ہاں میں مدد کرتا ہوں زید. حل تنصرون زیدن، کیا تم سب زید کی مدد کرتے ہو، جواب ہوگا نام ننصرو زیدن، جی ہاں ہم زید کی مدد کرتے. اب اگر زید کی جگہ ہم ہو لگا دیں، حل تنصرو ہو، کیا تم مدد کرتے ہو یا کرو گے زید کی، تو جواب ہوگا نم انصرو ہو، جی ہاں میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا اس کی یعنی زید کی. حل تنصرونہ، کیا تم سب مدد کرتے ہو اس کی یعنی زید کی، جواب ہوگا نم ننصرنہ، جی ہاں ہم مدد کرتے ہیں یہ کریں گے اس کی یعنی زید کی. انصر زیدہ، تو زید کی مدد کر، تو جواب ہوگا انصرو زیدہ، یعنی مضارع میں جواب ہوتا ہے امر کا، میں مدد کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس کی زید کی. انصرو زیدہ، تم سب زید کی مدد کرو، تو کیا ہوگا ننصرو زیدہ، ہم سب زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تو آئیے یہ آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے. یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے. خلقہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ خلقہ اس نے پیدا کیا. کس کو؟ خلقہ کے معنی اس نے پیدا کیا، ہو جو ساتھ لگے اس کا ترجمہ کدھر گیا؟ اس کو. اس نے اس کو پیدا کیا، یعنی اس نے پیدا کیا اسے. آگے ہے ربہ، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رب نے پیدا وہ ان میرا کا. اس رب کا ہے. رب. اس کا. ہاں ربہ، اس کا رب، ہو کے معنی وہ، یعنی اس کا رب. رزقہا، جی اس نے رزق دیا. اگر ہم عورت کے اس میں لیں گے تو یہ رزق ہوا، اس عورت نے رزق دیا. یہ اس طرح نہیں ہے. جی کوئی اور کوشش کرے. ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی، کلموہا اس کا قلم، ربوہا اس کا رب، کتابوہا اس کی کتاب، رزقوہا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا رزق. اس کا رزق. یہ نہیں کہ اس نے رزق دیا، یہ ہا کی ضمیر لگی ہے، اس کے ساتھ اسم جڑا ہوا ہے، اس اسم کا اس ہا کے ساتھ تعلق ہو جائے گا. کتابوہا، کلموہا، رسولوہا، رزقوہا اس کا رزق. اچھا اسی طرح ایک لفظ ہے رزقوہو، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ پہلے والا تھا رزقوہا اس مؤنث کا رزق، اب یہاں پہ رزقوہو آگے، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس مذکر کا اس رزق. نے رزق دیا نے رزق اسے. دیا. نہیں، غلط ہے. یہ ابھی آپ کو میں نے رزق ایگزامپل دیا تھا، ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی، کلموہو اس کا قلم، کتابوہو اس کا کتاب، ربوہو اس کا رب، رسولوہو اس مرد کا رسول، رزقوہو تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ رزق. اس کا اس مذکر اس کا کا رزق، رزق. یعنی رزقوہا اس مؤنث کا رزق، رزقوہو اس مذکر کا رزق. اس کے بعد دیکھیں اندہو کیا ترجمہ ہوگا؟ جی اس کے پاس. اس کے پاس. علموہا، اس عورت کا اس علم. عورت کے گڈ. پاس. پاس نہیں ہے، پاس کے معنی ہوتے ہیں ماں، یہ ہے علموہا، جیسے تھا کتابوہا، رسولوہا، نبیوہا، کلموہا، اسی طرح جو ہے علموہا اس مؤنث کا علم. ربنا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمارا رب. ہمارا رب. مسلماتن کیا ترجمہ ہوگا؟ یا مسلم. ہیا نہیں ہے، یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے مسلماتن، مسلمان. اسلام لانے والی سب عورتیں یا ساری مسلمان عورتیں. اچھا اچھا عاملت کیا ترجمہ ہوگا؟ عاملت
उस औरत ने अमल उस किया। औरत ने अमल किया। ये हाँ, जालिमूना क्या तर्जमा होगा? वो सब जालिम 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 होता है, जालिमूना उसकी जमा होगी, यानी सब जुल्म करने वाले। आमिला अच्छा। क्या तर्जमा होगा? अमल करने अमल वाला। करने वो अमल करता है। उसने करता अमल है किया। होता तो वो मुदारे होगा, ये तो माजी का सीगा है। नहीं, उसने अमल उसने किया। अमल किया। उस मुजक्कर ने अमल किया। अशाउ, ये जो है आपका टेस्ट है। अशाउ तर्जमा करें। मुअन्नस जी, मैं ये अमर मैं का है। मैंने अमर। चाहा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, 100 बटा 100। अशाउ मैंने चाहा, अबुदू मैं इबादत करता हूँ, अशाउ मैं चाहता हूँ। अशाउ ये मुदारे है, मैं चाहता हूँ, मैंने चाहा माजी था, तो ये क्या होगा? अशाउ मैं चाहता हूँ, आऊजू मैं पनाह मांगता हूँ, आबूदू मैं इबादत करता हूँ, अज़कुरू मैं जिक्र करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ। तो आइए सवालों की तरफ चलते हैं। तर्जमा कीजिए। अर्रजीम मैं पनाह में आता हूँ शैतान धुतकारा हुआ अकेला, ABCD। जी धुतकारा हुआ। धुतकारा धरा हुआ। हुआ। जी। अगला है इजा जा का मतलब है जब तुम आते हो, जब वो सब आते हैं, जब आ जाए, जब वो आ जाएगी, ABCD। जब वो आ तुम जाएगी। आते, जब वो आ जाए, जब वो आ जाए। जब आ जाए, इसमें वो का कोई तर्जमा नहीं है। अच्छा, जिदनी के मैंने बताइए। ज्यादा कर हमें, ज्यादा कर उसे, ज्यादा कर उन्हें, ज्यादा कर मुझे, ABCD। ज्यादा कर मुझे। ज्यादा कर मुझे। ज्यादा कर मुझे। लिल मुस्लिमीना मुसलमान पर, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों पर, मुसलमानों के लिए, ABCD। मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए। व बिल आखिरत का मैंने होगा, और आखरत, आखरत में, आखरत में, आखरत, और ABCD। आखिरत और और आखिरत और आखिरत में। आखिरत में। में। उलाए का अला हुदन का तर्जमा होगा ये सब हदायत पर हैं, वो सब हदायत ये के सब लिए, वो सब हिदायत हदायत पर हैं, ये सब हदायत के लिए, ABCD। वो वो सब सब हिदायत हिदायत पर। के लिए। रहते हैं। अला अला के मैंने है पर, वो पर सब हिदायत पर हैं। वो अल सब हिदायत किताबु का तर्जमा होगा किताब, कलम, किताबें, कागज, ABCD। किताब किताब। किताब किताब। कलम की किताब। व मिम्मा का मायने होगा उन, और उन सब से जो, उस चीज से जो, और उस चीज से, और उस चीज से जो, ABCD। और उस चीज से और जो। इल्ला के मायने बताइए। सिर्फ, नहीं, साथ, मगर, लेकिन, ABCD। सिर्फ। नहीं, सिर्फ। मगर या लेकिन, इल्ला। फिस समावात का तर्जमा कीजिए। आसमान से, आसमानों में, आसमानों से, आसमान में, ABCD। डी आसमानों आसमान में। में। आसमान आसमान समावात में। की जमा है आसमान से। ए। आसमानों में, असमा होता सब तो वाहिद होता। बैनस जी समाए वल अर्द का तर्जमा होगा लेकिन आसमान और जमीन, आसमान से जमीन तक, आसमान और जमीन के दरमियान, आसमान से दोनों जमीन सी। तक, सी। आसमान और सी। आसमान और जमीन के जमीन के आसमान और दरमियान। जमीन के दरमियान। शय उनका मतलब होगा चीजें, चीज, कुछ भी नहीं, हर चीज, ABCD। चीज। चीज। बी। बाद दिकुम का मायने होगा उन सब के बाद, तुम सब के बाद, हमारे बाद, तुम सबसे पहले, ABCD। तुम हमारे सबके तुम बाद। सबके बाद। तुम बाद सबके बाद। कुम, तुम कुम सबके है बाद। तुम सबके बाद। तुम तर्जमा सबके बाद कीजिए। जी अर रजीम मैं पनाह में आता हूँ शैतान धुतकारा हुआ अकेला, ABCD। अर्रजीम धुतकारा हुआ। इजा जा का मतलब है जब तुम आते हो, जब वो सब आते हैं, जब आ जाए, जब वो आ जाएगी, ABCD। इधर जब डी जा वो जब आ आ। जाए। आ जाए। जब आ डी जाए। जब आ जाए। जितनी के मैंने ज्यादा कर हमें, ज्यादा कर उसे, ज्यादा कर उन्हें, ज्यादा कर मुझे, ABCD। जितनी ज्यादा 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 कर मुझे। टेबल के सरफे सगीर में 6 अफाल 3 अस्मा, 3 अफाल 2 अस्मा, 2 अफाल 3 अस्मा, 3 अफाल 3 अस्मा होते हैं, ABCD। तीन अफाल तीन अस्मा। समय तो मुंह हु के मायने हैं वो सब सुनते हैं उसे, उन सब ने सुना उसे, तुम सब सुनते उसे, तुम सब ने सुना उसे, ABCD। समू तुमू हु, तुम सब ने तुम सुना उसे। सबने सुना उसे।
यस्मऊनकुम के मायने है वो सब सुनते हैं उन्हें, वो सब सुनते हैं आप सबको, उन सब ने सुना आप सबको, वो सब सुनेंगे आप सबको, ABCD। वो सब वो सब सुनते सुनते हैं हैं आप आपको, बी सबको। बी वो सब सुनते हैं आप सबको और वो सब सुनेंगे आप सबको, ये मुदारे है, दो तर्जमे मुमकिन है। यंसुरूनी का तर्जमा होगा उसने मदद की मेरी, वो मदद करेगा मेरी, वो मदद करता है मेरी, वो मदद करता है तेरी, ABCD। यंसुरू ए मदद मदद की वो मेरी, मदद करेगा, वो मेरी, मदद करता है मेरी, बी और सी। मदद हाँ, करता है और करेगा, ये मुदारे दो है है, तो बी सी। मुदारे के दो तर्जमे हो सकते हैं, वो मदद करेगा मेरी, वो मदद करता है मेरी। जी फज़कुरूनी के मायने है बस याद करो मुझे और याद करो हमें और याद कर मुझे, बस याद करो हमें, ABCD। बस याद बस करो याद मुझे। बस करो याद करो मुझे, मुझे। गुड। ए जवाब दीजिए, हल तंसुरूनी, नाम अंसुरुकुम, नाम अंसुरुका, नाम नंसुरुका, नाम नंसरनाकुम, ABCD। नाम नाम नंसुर ना मंसूर का, तंसुरूनी, नी आया है। मेरा तो नस हल बी नाम नाम नंसुर अंसुरुका, नाम अंसुरुका। का, जी हल नाम बी है, समेत हम, नाम समेतुम हु, नाम समेतहु, नाम समेअहु, नाम समेतुम हुम, ABCD। समेतुम। डी नम डी समेत हम। नाम समय तो हूँ, डी गुड। हल नंसरतनी, नाम नसरतहु, नाम नसरतुमुहु, नाम नसरतुका, नाम तंसुरुहु, ABCD। नाम नंसुर का, नसरतानी जो है नसरता का में बदल जाएगा, नाम नसरतुका। हल जी दरबकुम, जवाब दीजिए, माँ दरबनी, माँ दरबोकुम, माँ दरबोकुम, माँ दरबना, ABCD। माँ दरबकुम, सी माँ सी दरब माँ दरबकुम, कुम है तो वो ना में बदलना चाहिए, माँ दरबना। अच्छा ऐसा। हल ज़करकुमुल्लाह, नाम ज़करकुल्लाह, नाम ज़करनल्लाह, नाम ज़करकुमुल्लाह, नाम यज़कुरुमुल्लाह, ABCD। कुम आया है, कहाँ बदलेगा? जकरना, नाम जकरना, नाम ज़करनल्लाह। तो जी बी आइए जन्नत में आला मकाम पर पहुंचिए। वअन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू लिसाहिबिल कुरान, के साहिब कुरान से कहा जाएगा, इक़रा वरतल कमा कुन्त तरतीला फिद दुनिया मंज़लतुका इंद आखिर आयाति तकर्रुहा। फरमाया रसूल सल्लम ने, क़यामत के रोज जो है साहिब कुरान जो है उससे कहा जाएगा कि पढ़ो और चढ़ो मर्तबा में, जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील यानी ठहर के साथ, तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। सुबहान अल्लाह। तो आइए ये गौर व फिक्र करने की बात है कि माशाल्लाह आपने जो है एक कदम उठा लिया और 20 जो है घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान के 50% जो है वो अल्फाज सीख ली। अब कोर्स 2 के लिए तैयार हो जाइए, उसमें भी आपने 20 घंटे में जो है मजीद जो है कुरान के 10% अल्फाज सीख लेने। इस तरह हर अगले कोर्स में जो है 20-20 घंटे में आप 10% करते हुए जब QC5 में पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह 90 से 95% आप अल्फाज सीख जाएंगे। तो आइए अहद किए कि हम अपने जिंदगी के उन कीमती लम्हात को इस्तेमाल करें और जो है दीन सीखने के लिए अगले कोर्स को ज्वाइन करेंगे। हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए। आम तौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग उधर उम्र को पहुंच जाते हैं और बाज़े तो उसमें दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं, शायद अगले 25 सालों तक भी नहीं। हम इस दुनिया में जितना ज़्यादा जिंदा रहेंगे हमारा बुढ़ापा उतना ही परेशान कुन हो सकता है। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ है और उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं। तो साहिब कुरान के लिए हाफिज कुरान जो पढ़ता भी और अमल भी करता है तो कुरान समझेंगे तो हिफ्स भी आसान होगा। अभी से नियत कर लीजिए कि हम कुरान समझेंगे और हिफ्स भी करेंगे इंशाल्लाह। जरूरी नहीं कि ये पूरा कुरान हिफ्स हो, जितना भी हिफ्स करेंगे उतना ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी ना ख़त्म होंगी और ना कभी कम होंगी।
تو تمام اسباق کی دہرائی انشاءاللہ جو ہے کل ہوگی. یہی آپ کا جو ہے وہ 3 بجے کا ٹائم ہوگا. اور آپ لوگ جو ہے اپنے تمام ہوم ورک جو ہے کل ہے 27 تو آپ 30 تاریخ تک اپنے تمام ہوم ورک جو ہے پورے کر لیجئے. اس کے بعد آپ کا جو فائنل کوئز ہوگا اس کی ڈیٹ کل آپ کو بتا دی جائے گی. اور فائنل کوئز کے بعد 7 جولائی سے آپ کا QC2 کا کورس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو جو QC1 میں کامیاب ہو جائیں گے وہ اس میں داخلے کے اہل ہوں گے. تو الحمدللہ یاد رکھیے سبق نمبر 20 کے ختم پر اب تک ہم نے اس کورس میں 232 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں. اور انشاءاللہ QC2 میں آپ مزید جو ہے 10% الفاظ سیکھ جائیں گے. تو آپ نے 7 ہوم ورک اپنے جو ہے یاد رکھنے ہیں. 2 جو ہے تلاوت کے یعنی قرآن پاک کو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کھول کے ضرور 5 سے 10 منٹ تک روز پڑھیے. اور بند کر کے جو کچھ آپ کو یاد ہے یا پڑھتے ہوئے یاد ہو گیا ہے اس کو 5 سے 10 منٹ تک جو ہے وہ دہرا لیجیے. پھر دوسرے 2 کام جو ہیں وہ آپ کے سلیبس کے ہیں کہ آپ نے جو ہے اپنی یہ QC1 کی جو بک ہے اس کو آپ کھولیں اور جو ہے اسے روزانہ 5 سے 10 منٹ جو ہے پڑھیں. اگر ہارڈ کاپی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سافٹ کاپی میں جو موبائل میں یا کمپیوٹر میں اسے کھولیے اور پڑھیے. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو ہم نے ایک کارڈ شیئر کیا تھا شروع میں، یہ جو پاکٹ سائز کارڈ ہے اس کا پرنٹ اگر آپ کے پاس اچھا نہیں ہے تو پرنٹ نکالیے، فولڈ کر کے اسے ہمیشہ اپنے پاس جیب میں رکھیے یا جو ہے اسے اپنے جو ہے پرس میں رکھیں اور دن میں 5 دفعہ جو ہے اسے 2 منٹ 3 منٹ کے لیے نکال کے پڑھ لیے، ہر دفعہ 2 سے 3 منٹ. تو انشاءاللہ اس سے آپ کی یادداشت جو ہے تیز ہونے لگے گی اور آپ کو یہ یاد رہیں گے. اور 5واں یہ ہے اس کورس کا لفظی ترجمہ ہم نے گروپ میں شیئر کیا تھا، 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے 3 منٹ کے جو ہے کلپس کی شکل میں پورے 20 لیسن کے اسباق جو ہیں ان کے اہم الفاظ اور اہم چیزیں جو ہیں وہ اس میں ریکارڈ کر دی ہیں. اسے آپ ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ ورنہ مہینے میں تو ضرور سنیں تاکہ آپ کو یہ QC1 نہ بھولے. یاد رکھیں QC1 سب سے اہم ہے کہ اس میں 50% الفاظ آپ کو قرآن کے سکھائے گئے ہیں. اس کے بعد ہے اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کریں، کورس کی باتیں کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لیں اور کوئی دن مخصوص ٹائم مخصوص کر کے اس پہ جو ہے اکٹھے ہو کر آپس میں جو ہے دہرائیں. آپ کو اگر کوئی مدد چاہیے تو انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی ڈاٹ جو ہے وہاں سے آپ کو پاور پوائنٹس بھی ملتی ہیں، وہاں سے آپ کو ٹیکسٹ بھی مل جاتا ہے، ہوم ورکس بھی ملتے ہیں، وہاں پہ ایکسرسائزز بھی ہیں، ان کے مدد سے آپ جو ہے آپس میں دہرا سکتے ہیں. اور مختلف صورتوں کو یاد کرنا شروع کیجئے اور ان کو نماز میں جو ہے مختلف صورتوں کو دہرائیے. یاد رکھیں آپ اس کورس کے لیے منتخب ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور تو ربی زدنی علما کا ورد رکھیے. تو آپ کو کامیابی مبارک ہو. تو آپ نے اس سبق میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا سکھانا آسان ہے تو اسے سکھائیے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ خود آپ کو ہوگا. ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. انشاءاللہ اگلے کورس میں ملاقات ہوگی. تو آئیے دعا کرتے ہیں سب مل کے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ حَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاعوذ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ لا قوة إلا بالله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بك أن نكون من الجاهلين. اللهم نسألك رضاك والجنة. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ربنا زدنا علما وفهما وخشوعا وعدا.
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व कीना अज़ाबुन नार रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिरु दाअना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुआज़िबना बादल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफिज। आपके लिए एक ऐलान है वो ये कि कल इंशाल्लाह 3 बजे जो है हम इस पूरे कोर्स की जो है दोहराई करेंगे और उसके बाद जो है आपके कोर्स का जो है जो फाइनल होना है उसकी डेट आपको कल दी जाएगी। हाँ, 30 तारीख तक आपके होमवर्क खुले हैं, उनको मुकम्मल कर लीजिए जिस जिसके रहते हैं, और इसके अलावा अपनी वर्क बुक मुकम्मल कर लें, और वो वर्क बुक जो है आपने इंशाल्लाह जो है 30 तारीख तक जमा करानी है। तो और 7 तारीख से आपका QC2 का नया कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है। जो जो इसमें कामयाब होते हैं वो सब उस कोर्स को अटेंड करने के अहल होंगे। अब आपके सवालों जवाब की बारी है। आप में से किसी के अगर कोई सवालात हैं तो जी पूछिए।